मेरी बेसिकली मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गाछे से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने इब्तदाई तालीम जो है स्कर्दू से मैंने हासिल की है। मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ाई का सिलसिला मैंने जारी रखा और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है मैंने बीकॉम की है। उसके बाद मैंने एलएलबी की। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन वुमेन स्टडीज़ में की और उस वक़्त की पहली ख़ातून थी जिसने बीकॉम किया था। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वुमेन स्टडीज़ में मैंने की, तो उस वक़्त भी कोई मतलब ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने वुमेन स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। उसके बाद फिर मैं एक एनजीओ उसमें मैंने जॉब की जिसमें डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर के ऊपर मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मैंने काम की। उसके बाद बस एक था, लोगों की डिमांड थी, लोग चाहते थे कि मैं क्योंकि मेरे सोशल एक्टिविटीज़ और मेरी सोशल वर्क और जो काम मेरा था उसको देखते हुए लोगों ने कहा मेरे में उन सपोर्टर्स का और उन मेरे बुज़ुर्गों का और उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं, एक डेवलपमेंट सेक्टर में, एक सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आए क्यों ना आप जो है पॉलिटिक्स में आ जाए। क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स में ख़वातीन का कोई रोल नहीं था। तो एक लिहाज से अगर आप देखा जाए तो आप देखें मुख्तलिफ़ फील्ड में अगर आप देखा जाए, ख़वातीन को देखें, मर्दों को देखें, वो मुख्तलिफ़ फील्ड में अपनी खिदमत का सर अंजाम दे रही है। मगर पॉलिटिक्स एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत ही कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मगर स्पेशली ख़वातीन की मैं बात करूँगी तो मैंने भी सोचा चलो इसमें अगर ख़वातीन का रोल मैं अदा करती हूँ तो इसमें यह हो कि हमारे वो तबके जो ख़वातीन के वो तबके जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिनके साथ कोई उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हो रही है और उनके लिए भी मतलब एक राह खुलनी चाहिए ताकि ख़वातीन भी इस फील्ड के अंदर आए। तो मेरी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन की जो रिज़र्व सीटें होती हैं उसमें मुख्तलिफ़ मतलब दीगर सूबों में जो हमारी ख़वातीन की पैदाइश है वहाँ रहते हैं, जिनका गिलगित बल्तिस्तान से का सिर्फ नाम ही गिलगित बल्तिस्तान का होता है, कोई अता पता नहीं होता, उनका कोई यहाँ पर रोल नहीं होता, वो आके इन सीटों के ऊपर बरजमान हो जाते हैं। तो क्यों ना आप आए और यहाँ पे आके एक फील्ड में काम करें। तो मैंने भी अपने फैमिली से मशवरा किया। उसके बाद फिर मैंने 2005 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सबसे पहले अपने फैमिली के मैं मशकूर हूँ कि उनका मुझे सपोर्ट हासिल है। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट दिलों में है। बहैसियत बाजी आमना अंसारी आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का हर बच्चा जानता है। तो मैं उनके मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद आपको पता है कि मैंने फिर 2009 में भी जनरल इलेक्शन कंटेस्ट की और 2015 में भी जनरल इलेक्शन कंटेस्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ भी हासिल है कि गिलगित बल्तिस्तान की पहली ख़ातून हूँ जिन्होंने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट की। और 2015 में आपको पता है कि मैंने 2 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट की। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जिस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपनी खिदमत दे रही हूँ। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरी खिदमत हो और मेरा काम देख के हमारे दीगर ख़वातीन जो इस वक्त चाहती हैं कि इस फील्ड में आ जाएं, मैं चाहती हूँ कि एक रोल मॉडल बनूँ और उन ख़वातीन के लिए एक रास्ता खोलूँ कि वो हमारी यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है वो आ जाएं। तो मैं ये कहूँगी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ गिलगित बल्तिस्तान वुमेन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी ने ख़वातीन को ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कल ही हमारी डिविज़नल कैबिनेट की हलबर्दारी हुई। आप यकीन जानें हमने दारेल तंगीर से भी हमारी ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और वहाँ से ख़वातीन की नुमाइंदगी को हमने यकीनी बनाया है। और आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का दूर दराज इलाका बॉर्डर एरिया
खरमंग होल्डिंग करगिल बॉर्डर एरिया है, वहाँ से हमने ख़वातीन की नुमाइंदगी दी है हमारी इस तंजीम के अंदर, हमारी वुमेन विंग के अंदर, और सियाचिन साइड से भी हमारी ख़वातीन ने पार्टिसिपेट की है इस चीज़ के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कहूँगी कि ख़वातीन के अंदर जो मेरा एक ख्वाब था, मेरी एक सोच थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा काम करूं कि हमारी ख़वातीन इस फील्ड में आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हो चुकी हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने गिलगित डिवीज़न और दियामर डिवीज़न का हमने हलफ लिया है, ख़वातीन से डिवीज़नल हमने कंप्लीट की है। अगला मरहला हमारा डिस्ट्रिक्ट और तहसील और यूनियन यूसी की तरफ हम जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो ख्वाहिश, मेरे वो ख्वाब पूरा हो गया कि हमारी ख़वातीन ने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया है। तो देखिए, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, मतलब मुख्तलिफ शोबा है फील्ड में ख़वातीन काम कर रही हैं। तो इस फील्ड में भी ख़वातीन का आना, मैं कहूँगी मेरी एक अचीवमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अचीव किया है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह का करम है। तो मैं उन लोगों का मशहूर शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया। ठीक है राजी। तो मुझे मतलब एक चैलेंज को अचीव करना और चैलेंज को आगे करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे देखिए, बंदे के अगर कोई चैलेंजेस आता है तो इंसान आगे बढ़ने की जस्तजू करती है। तो मैं कहती हूँ वो इंसान कामयाब होता है जिसको चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़े। तो अक्सर लोगों के साथियों का यही सवाल होता है कि आपके लिए सियासत में क्या चैलेंजेस है। मैं कहती हूँ मेरी मतलब पूरी जो हिस्ट्री है एक चैलेंज बन चुकी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने उन तमाम चैलेंजेस को मुझे कामयाबी के साथ आगे लेके आए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे अपने फैमिली पे मुझे फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है इस वक्त वेल एजुकेटेड है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है, मैं उस पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत माँ हूँ कि एक अच्छी माँ भी बनी हूँ। मैं वो खुशकिस्मत बीवी भी हूँ, मैं एक अच्छी बीवी भी बनी हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पॉलिटिशियन भी हूँ और एक अच्छी वर्कर भी हूँ। जी, मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ मुस्लिम लीग काफ से की, क्योंकि आपको पता है उस दौर में मुशर्रफ साहब जो है, रिटायर्ड मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे। उनका एक विज़न था, उनका एक स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के साथ उनकी एक लगाव थी, उनकी एक मोहब्बत थी। मैंने अपने पॉलिटिक्स का आगाज़ मुस्लिम लीग काफ से मैंने शुरू की। उसके बाद 2009 का भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की और मुस्लिम लीग काफ के उसमें मैं 2 दफ़ा असम्बली की मेंबर रही। उसके बाद यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हालात और वाक़यात से इंसान मजबूर भी हो जाता है। तो आपको पता है मुशर्रफ साहब का वो दौर ख़त्म हो गया। शायद अगर मुशर्रफ साहब होते तो शायद मैं उसी पार्टी में होती। उसके बाद मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे ऑफ़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी मीटिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे इमरान ख़ान साहब के पास लेके गए और बाकायदा मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग काफ में थी, इमरान ख़ान साहब की मैं फॉलोअर्स में थी, उनकी मैं फ़ैन थी। उसके बाद जब मेरी ख़ान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो यकीन जाने उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो सोच था, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। और उस वक़्त हालांकि मैं असम्बली की मेंबर भी थी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मेंबर थी, उस वक़्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहिए। इमरान ख़ान के जो विज़न है और इमरान ख़ान का जो सोच है, और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लिए मैं कहूँगी और पाकिस्तान के लिए जो सोच उनकी थी, मैं बहुत मुतासिर हुई। मैंने उसी वक़्त हामी भर ली और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की। उसी वक़्त ही मुझे उस वक़्त ऑर्गेनाइज़र हुआ करता था, मुझे गिलगित बल्तिस्तान की वुमेन ऑर्गेनाइज़र की मुझे ओहदे से उन्होंने दिया। बहरहाल ख़ान साहब के बड़े अच्छे तवक़्क़ात थी मुझसे। उन्होंने कुछ टास्क मुझे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ थे, ख़ान साहब भी थे,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टास्क पूरे किए। तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, और मैं कहती हूँ कि बाकी दीगर पार्टीज़ की तरफ से मुझे बहुत ऑफ़र्स आई, स्पेशली 2009 में और 2015 में ही भी। तो मुझे रूलिंग पार्टी है, इनसे मुझे ऑफ़र है। मैंने कहा नहीं, मुझे वो काम करना चाहिए जिससे मैं मुतमईन हूँ। अगर मैं मुतमईन हूँ तो मैं इलाके के लिए काम कर सकती हूँ, और उस पार्टी लीडरशिप को हमें चूज़ करना चाहिए जिसका कोई विज़न हो, जो मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हो, जो अवाम के लिए कुछ कर सकता, एक अवामी मतलब लीडर को हमें चूज़ करना चाहिए था। तो मैंने उसी हिसाब से, उसी विज़न के साथ मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से मैंने 2 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट की 2015 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन हूँ, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। देखिए, यकीनन जब कोई इंसान किसी चीज़ में इन हो जाता है, उनकी ख्वाहिश होती है या उनका एक सोच होता है। देखिए, मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये कहूँगी कि मेरा, अगर मुझे कोई लालच होती या पॉलिटिक्स में आके मैंने ये करना, तो शायद मैं जॉब कर रही थी। मैं अपनी जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आई हूँ। अगर मुझे तनख्वाह चाहिए होती या चीज़ें होती तो शायद मैं जॉब में ज़्यादा मुतमईन होती और उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता। देखिए, मेरा पॉलिटिक्स में आने का, देखिए खिदमत, मैंने पहले अपने उसमें बात की कि मैं एक NGO में काम करती थी जो कि टोटली सोशल वर्क था। तो वहाँ से मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए पॉलिटिक्स में। देखिए, मेरी एक सोच ये है, मेरी विजन ये है कि मेरा आने का मकसद ये है कि मैं ऐसा काम करूँ कि लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। अच्छे अल्फाज मीन्स ये कि आप ऐसा काम करें जिससे आपके अवाम का जो अवाम की जो तवक्कुआत होती है उस पर पूरा उतरे। देखिए, लोग पत्थरों पे नाम लिखते हैं, दीवारों पे नाम लिखते हैं, उससे नाम ज़िंदा नहीं होता है। आप काम ऐसा करें कि लोगों के दिलों में आप बैठ जाए और दिलों में आप नाम लिखें। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा काम करूं, मैं अपने इलाके के लिए काम करूं, अपने गरीब आवाम के लिए काम करूं, और लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें, अच्छे उसमें मुझे देखें। तो ये होता है कि आप जब अच्छे अल्फाज, अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए नेक काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो यकीनन उसमें आपका नाम भी होता है, आपका जो आप चाहते हैं वही चीज़ें होते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी अगर का काम करता है तो एक नेक नीयत और जज्बे के साथ काम करना चाहिए, ताकि लोग आपको सदियों तक याद रख सकें। देखिए, इस वक्त मैं कहूँगी पूरी मतलब मुल्क का ये अलमिया है, और स्पेशली मैं गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो मैं कहूँगी ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है, ख़वातीन को कमतर समझा जाता है। हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को कमतर समझा जाता है। मैं ये कहूँगी कि मेरी मतलब एक पैगाम भी है, बहैसियत एक ख़ातून, बहैसियत एक माँ, मेरा पैगाम भी है कि ख़वातीन कमतर नहीं हैं, आप उनको कमतर नहीं समझें। या मतलब माशरे के अंदर ख़वातीन को एक थ्रेट समझा जाता है कि शायद ये एक ख़ातून आएगी तो पता नहीं हमारे मर्दों के साथ ये आगे जाएगी, इसको आगे जाने नहीं देना चाहिए, इसको पीछे खींचना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे ख़वातीन के साथ जो दरपेश है, मैं कहूँगी वो ये चीज़ है। देखें, ख़ातून कमज़ोर नहीं है, औरत कमज़ोर नहीं होती। औरत, मैं कहूँगी औरत सबसे ताकतवर शे अल्लाह ताला ने बनाई है। इसको माने या ना माने, तो अल्लाह ताला ने औरत को एक ताकतवर शे बनाई है, एक इंसान बनाया है। तो मैं यही पैगाम दूंगी कि औरत को भी आप लोग एक इंसान समझें, औरत को भी अपने साथ रखें। देखें, ज़िंदगी की गाड़ी जो है, जो गाड़ी जो है वो साथ चलती है, अलग से नहीं चल सकती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के एक चीज़ हो जाए ना, सोशल इश्यूज़ होता है। एक तो मैंने कहा कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात मैंने की, तो औरत को जो है एक कमतर समझा जाता है, जो कि मेरे ख़्याल में नहीं समझना चाहिए। ना औरत आप लोगों के लिए थ्रेट है, ना औरत कमतर है। औरत अल्हम्दुलिल्लाह औरत ताकतवर शे है, और औरत वो काम कर सकती है जो मर्द कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं और कर भी सकती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी ख़वातीन को कि हौसला अफजाई करें और अपने ख़वातीन के अंदर एतमाद पैदा करें, खुद एतमादी पैदा करें। और मेरी बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें। आप हर फील्ड में आप काम कर सकते, आप बच्चा पैदा कर सकती है
تو کیا آپ دوسرے فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی؟ میرا ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نہ کمتر سمجھے نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے. آپ ایک طاقتور ہے، آپ ایک اعلیٰ مقام ہے آپ کے پاس. اور جہاں تک سوشل جو ڈسکرمنیشنز کی جب بات آتی ہے تو دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر بہت سے مطلب ایسی چیزیں ہیں بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، مگر اوورآل اس میں آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے اسمبلی سے مختلف بل بھی پاس ہو چکے ہیں کہ خواتین کی 33%، خواتین کے 10% کوٹے بھی مختص کر چکے ہیں. مگر آپ دیکھیں کسی بھی اس بل کے اوپر یا اس ایکٹ کے اوپر کام عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے ہماری خواتین کے لیے. اس کے بعد رہی بات ہماری خواتین کے جو مین ایشوز اس وقت جو آ رہے ہیں وہ ہیلتھ کا بڑا ایشوز ہماری خواتین کے لیے ہے، کیونکہ مردوں کے تو خیر کہیں پر بھی خصوص اسپیشلی جو ہماری خواتین کے جو ایشوز آ رہے ہیں ہیلتھ کا ایشوز آ رہا ہے اور ایجوکیشن کے بھی ایشوز ہیں، مگر کافی حد تک ان چیزوں میں لوگ موو کر رہے ہیں مختلف صوبوں کی طرف، وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خواتین. اور ہیلتھ کا بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ ہماری خواتین کے لیے جو فیصلہ سازی ہوں گے، فیصلہ سازی کے اندر خواتین کی رائے شامل نہیں کی جاتی ہے، جس سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کو ہر شعبے میں خواتین کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور خواتین کو کمتر نہ سمجھیں. دیکھیں انشاءاللہ میں 2020 الیکشن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گی. میری اپنی جو حلقہ ہے جی ویلے 23-2 سے انشاءاللہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ابھی اس سے اللہ ہم دعا کریں کہ اس وبائی امراض سے ہمیں نجات ملے. تو انشاءاللہ جب ہوگا وقت پر الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنی کمپین بھی شروع کروں گی اور الیکشن بھی میں نے لڑنا ہے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد انشاءاللہ میرا منشور ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ منشور کی کاپی بھی دے سکتی ہوں. میرا ہے کہ میں انشاءاللہ یوتھ کے لیے میں کام کروں گی، کیونکہ اس وقت ہماری یوتھ کے لیے ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں یوتھ میں یقیناً میل فیمیل دونوں ہی آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے انشاءاللہ کچھ ایسے مطلب کام ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس میں یہ کہوں گی کہ خواتین، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری جب تنظیم سازی ہوئی تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے ایسے عہدیدار خواتین ہیں جو انٹرپرینرز ہیں، وہ بزنس خود کر رہی ہیں. مطلب ایسے خواتین ہیں جو انڈیپینڈنٹلی وہ خود اپنا کام کر رہی ہیں. تو ہم خواتین کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ایسا چین بنائیں گے کہ خواتین جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہ کام کریں. اور خواتین کے دیکھیں کہیں کسی بھی معاشرے کے اندر جب تک آپ کا اکنامک کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اکنامکل آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں تو آپ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. اسی طرح انشاءاللہ خواتین کے لیے ہم کو ایسے مطلب اسکیمز، ایسے پروجیکٹس، ایسے ڈیزائن ہم کریں گے، پرپوزلس ہمارے پاس ہے کہ خواتین کے لیے ان کی رائٹس ان کو مل سکیں اور اس کے علاوہ ان کے لیے انکم جنریٹنگ کے ہم مواقع مہیا کریں گے. ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ ہماری یہی ہوگا کہ ہم ان کے لیے کام کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہے ہم خواتین کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے ایک سیکیور لائف، جس طرح کہتے ہیں سیکیور لائف کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے مختلف لاہ عمل ہم طے کریں گے. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ایشو تو آئینی حقوق کا ہے، آئینی حقوق کا ایشو ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ جب تک مجھے میرا پہچان نہیں ملے گا، شاید میری پہچان مجھے ملنی چاہیے. تو اس وقت گلگت بلتستان کا جو سب سے بڑا ایشو وہی ہے. اس میں جو بھی مطلب جوڈیشری کے جو بھی ریسٹرکشنز ہیں اور جو بھی مطلب قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہم گلگت بلتستان کے لیے ایک فریم ورک تیار کریں گے. اس میں پتہ ہے میں مطلب اپنی رائے مطلب اس لیے دے رہی ہوں کہ اس پہ مطلب صرف میری اس میں وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں آپ کو پتہ ہے ایک پورا پینل بیٹھے گا سوری اس میں، کیونکہ یہ ایک قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے. قانون کے مطابق ہم جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان اور کشمیر کاسٹ کو نقصان پہنچائے بغیر ہم نے گلگت بلتستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے.
اس کے لیے جو گلگت بلتستان کے حق میں بہتر ہوگا، گلگت بلتستان کے عوام کے حق میں بہتر ہوگا، اس چیز کو ہم فالو بھی کریں گے، اس چیز کے لیے ہم آگے سٹرگل بھی کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے اتواروں میں بھی بہت سے ایشوز، یہاں ٹیکسیز کا ایشوز دیکھیں، اور بھی بہت سے ایشوز ایسے آئے جس میں الحمدللہ میں نے اپنی کنٹریبیوشن بڑھ چڑھ کے حصہ دیا ہے۔ تو میں کہوں گی میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہوں، اور گلگت بلتستان کے عوام کی حقوق اور گلگت بلتستان کے عوام کی جو خواہشات ہیں اس سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اس میں دیکھیں اس وقت صوبائی حکومت تو خیر اس میں یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے لحاظ سے میں کہوں گی کہ اس 5 سال میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ناکامی یہ ایک ہے، دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، وہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو ایکٹ وہ لوگ لا رہے ہیں اس میں، تو یہ دیکھیں یہ ایک عوام کے ساتھ ایک ظلم کی انتہا ہے۔ خالصہ سرکار کہہ کے عوام کے جائیدادوں پہ، عوام کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، وہ بھی زبردستی جابرانہ طریقے سے کرنا، میں کہوں گی یہ ایک عوام کے ساتھ ایک ظلم زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں۔ اس کو جو ایکٹ وہ لوگ لا رہے ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف ٹوٹل مسترد کرتی ہے اس ایکٹ کو۔ کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر سرکار کو چاہیے زمین چاہیے تو وہ خریدے، عوام سے خریدے، ان کو عوام کو معاوضہ دے دیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے پاس اتنی بڑی مطلب انویسٹمنٹ نہیں ہے، انکم نہیں ہے، تھوڑے بہت زمینیں ہیں، اگر ان کو بھی وہ خالصہ سرکار ڈکلیئر کر کے ان پہ بھی قبضہ کریں۔ دیکھیں ابھی مختلف ضلعوں میں آپ دیکھیں اس طرح کے جابرانہ قبضے جاری ہے۔ اگر کوئی ہمارا جوان علماء یا کوئی بھی اپنے اس حقوق کے لیے جب آواز بلند کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو ایٹیل لگ جاتا ہے۔ یہ مطلب ایک انوکھا قانون گلگت بلتستان کے اندر رائج کی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس ایکٹ کو پورے گلگت بلتستان کی عوام مسترد کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو مسترد کر رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے حقوق کے لیے ان کے فرنٹ پہ ہم کھڑے ہیں اور اس کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اس وبا سے پورے دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے اللہ سے ہمیں نجات دے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر حالات سازگار ہوتی ہے، الیکشن آتا ہے، وقت پہ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرے گی گلگت بلتستان میں، اور یقیناً الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لڑنے کے لیے ایک منشور ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک منشور ہوتا ہے۔ اس کے لیے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم نے آلریڈی ایک منشور ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہمارے تمام ڈسٹرکس کے اپنے اپنے ڈسٹرکس کے مختلف انوائرمنٹ ہے، مختلف ضروریات ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا انشاءاللہ ایک ہماری منشور کمیٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں۔ وہ منشور کمیٹی ایسا منشور بنائیں گے جس میں ہم تمام ڈسٹرکٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے ایسا منشور ہم تیار کریں گے جس پہ ہم عملی طور پہ کام کر سکے۔ پچھلے پارٹیوں نے جو دعوے کیے تھے، جو نعرے لگائے تھے الیکشن کے لیے، وہ ہم منشور نہیں بنائیں گے۔ ہم وہ منشور تیار کریں گے جس پہ ہم واقعی میں کام کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی دیکھیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، انہوں نے جس طرح سے اپنا وعدہ لوگوں سے کیا تھا، جس طرح انہوں نے اپنا منشور بنایا تھا، الحمدللہ وہ ایک ایک کر کے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی گلگت بلتستان کے لیے انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک منشور ہماری کمیٹی بنے گی، وہ منشور کمیٹی منشور بنائے گی گلگت بلتستان کے لیے کیا ہونا چاہیے، گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ہم کریں گے تاکہ ہم الیکشن کے بعد ان منشور اور جو ڈیمانڈ ہے اس پہ کام کر سکیں۔ دیکھیں اس میں یہ جو جہاں تک عام طبقے کی لوگوں کی جب بات آتی ہے خان صاحب کے بارے میں، تو دیکھیں اس میں ٹھیک ہے اگر مہنگائی ہوئی ہے تو یہ ایک مافیا جس کو کہتے ہیں، جو مافیا ہے، انہوں نے ایک مصنوعی جو ہے ایک مہنگائی کا ایک شوشہ چھوڑا، جس کی وجہ سے عام ہمارے عام لوگ جو ہے عام زندگی کے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ضرور ہوئے ہیں۔ مگر دیکھیں ایک چیز میں باقی ساروں چیزوں پہ نہیں جاؤں گی، مہنگائی کے اوپر میں، کیونکہ لوگوں کا عموماً سوال یہی ہوتا ہے، غریب طبقے یہی کہتے ہیں کہ
عمران خان صاحب کی حکومت نے مہنگائی کی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت نے مہنگائی کی ہے. دیکھیں مہنگائی واقعی میں ہوئی تو اس میں دیکھیں ایک چیز آپ کا پورا ملک لوٹا ہوا تھا، پورا ملک مطلب ایک صفایا جھاڑو ویکیوم کیا ہوا تھا. اب جب ایک چیز ویکیوم کیا ہوا تو اس پہ یقیناً آپ کا ایک قرضے کا برڈن اور یہ سارے چیزیں. پھر بھی میں کہتی ہوں اتنی مہنگائی میرے خیال میں کوئی متاثر میرے خیال میں نہیں ہوا. میں آپ کو کہوں گی کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے موبائل میں بیلنس نہ ڈالا ہو، نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی، ایسا بندہ نہیں ہے جس کی مطلب گاڑی میں پیٹرول نہ رکھتا ہو. یہ سارے چیزیں دیکھیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. جس طرح ٹماٹر کا آپ نے سنا ہوگا کہ 300 روپیہ کلو کے حساب سے چیزیں ہوئی. یہ چیزیں کیا ہو گئی، وہ ایک اس کی پھر پیچھے کہانی بھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ کہانی کیا تھی. تو یہ مطلب ایک ایسا مافیا جو نہ پاکستان تحریک انصاف کے مخلص ہے، نہ وہ پاکستان کے مخلص ہے، نہ وہ عوام کے مخلص ہے. وہ صرف اور صرف وہ مافیا ہے جو صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو، عوام کے لیے فائدہ ہو. وہ صرف اور صرف اپنا پیٹ پجاری کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف اپنے لیے بنگلے بنانا چاہتے ہیں. ان مافیاز کا ایک پری پلان منصوبہ تھا کہ اس سے ایک بحران پیدا کیا جا سکے لوگوں کے اندر، جس میں آٹے کا بحران کیا، چینی کا بحران کیا، اچھا دیگر اشیاء میں انہوں نے بحران پیدا کی. تو میرے خیال میں یہی کہوں گی کہ سوائے ان مخالفین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہے، جو پاکستان کے مخالف ہے، پاکستان کے عوام کے مخالف ہے، ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ابھی آپ دیکھیں احساس پروگرام، کیش پروگرام ہو گیا، ایسا راشن پروگرام یہاں پہ شروع ہوا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو ملکی سطح پہ میں کہوں گی سب سے پہلے بڑا جو ہے ہمارا پاکستان کا ایک امیج بن چکا ہے. عمران خان نے پاکستان کا ایک امیج بنایا ہے، مسلمانوں کا ایک امیج بنایا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان کا جو ویژن تھا، خیر اس کے لیے مشکلات تو بہت زیادہ ہے، مگر الحمدللہ ان مشکلات کو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے انہوں نے عبور کیا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ عوام کے لیے خوشخبری ہوگی. اور عوام مطمئن ہے عمران خان کی حکومت سے اور مطمئن ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے. خیر اس میں ایک گند کیا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا، مشکلات ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ مشکلات کے بعد خوشحالی ہوگی. جہاں تک گلگت بلتستان میں حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ایک کھوکھلا نعرہ تھا صوبائی حکومت کی. جب حکومت پہ آنے کے لیے انہوں نے جھوٹے نعرے لگوائے تو میں یہ کہوں گی کہ اس وقت گلگت بلتستان کی حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے. یہ 4 سال بلکہ 5 سال انہوں نے مزے کیے، عیش کیے، کرپشن کیا، لوٹ مار کی، ٹھیکیداری بازار گرم کر دیا. رہی انہوں نے ابھی جا کے وہ مختلف ایکٹ پاس کر رہے ہیں، مختلف چیزیں وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک کرپشن آخری لمحوں میں وہ ایک کرپشن کو آگے پرموٹ کر رہے ہیں. پچھلے حکومت مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ تو تھا ہی کرپشن کا گھڑ تھا، مگر مسلم لیگ نون تو مطلب ان کا ماسٹر نکلا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو مختلف چیزوں میں آپ دیکھیں مطلب صرف ٹھیکے ہی ہوئے ہیں. اگر پچھلے آپ 5 سال کو دیکھیں تو ٹھیکے کہاں پہ ہوئے؟ اپنے رشتہ داروں کو دیا ہوا ہے. کیونکہ پوری مطلب اسمبلی ایک ٹھیکیداروں کا ایک جمگٹھا تھا، ایک گھونسلہ تھا. وہ کوئی میں کہوں گی قانون ساز اسمبلی یا کوئی گلگت بلتستان کی کوئی ایسی اسمبلی نہیں تھی کہ جو مینڈیٹ لے کے آئے ہو. ان کا مینڈیٹ صرف اور صرف ٹھیکیداری کا تھا. تو وہ سب کے سامنے ہے. جہاں تک رہی بات احتساب کی بات ہے، وہ تو انشاءاللہ احتساب ہوگا. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو ہے نا بڑے بڑے مگرمچھ کو پکڑا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ خان صاحب کے وہ باتیں تو یاد ہوگی کہ جب کرپشن ان مگرمچھوں پہ ہاتھ پڑے گا تو سب چیخیں گے، چلائیں گے. وہ منظر بھی انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر ہوگا، یقیناً ہوگا. اس کو میں یقین دلاتی ہوں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کے سامنے ہے. میرٹ کا انہوں نے بڑے نعرے لگائے، کہاں پہ ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں رہی جہاں تک اللہ معافی دے، یہ ایک وبائی امراض اس وقت آئی ہے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا کرونا کا. اس میں بھی صوبائی حکومت نے نہیں بخشا.
کرپشن کا انہوں نے ایک پائپ شروع کیا ہوا ہے، اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کل حیرت ہوئی، میں کسی ادارے میں گئی تھی، وہاں پہ میں تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہی تھی ریلیف کے حوالے سے، اور مختلف ایشوز کے اوپر میں چاہ رہی تھی کہ میں دیکھوں، تو دیکھیں وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے کچھ ریلیف اور کچھ ایسے فنڈ واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب کو واہ واہ کرنے کا بڑا شوق ہے اور کرپشن میں تو ماہر ہی ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک ایسا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ ریڈ زون قرار دیا گیا، جس میں مثال نگر تھا، الحمدللہ ابھی وہاں پہ کامیاب ہوگا، وہاں پہ کوئی وائرس نہیں ہے۔ جس طرح پہ استور دیکھیں، استور کے اندر مطلب کتنی پریشانی ہے لوگوں کے لیے، کتنے مشکلات ہیں، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے جناب سی ایم صاحب نے جو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے انٹرویو میں یہی کہا کہ گلگت بلتستان میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ٹراؤٹ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھلا رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا میں اور پریکٹیکل ہم خود جا کے جب دیکھے ہیں تو وہاں پہ جو لوگوں کی حالت ہے، اللہ رحم کرے، ٹھیک ہے نا، ہم اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ سارے چیزیں اس کی وجہ سے ایک گلگت بلتستان کے لیے پھر اس کے جو حقوق مل رہے ہیں، اس کے لیے جو امداد آنی ہے، اس میں بھی ابھی رکاوٹ بن گئی ہے سی ایم۔ مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ مطلب اگر اس وقت آپ استور کو دیکھیں، خدا نہ خواستہ نگر ہو گیا، آپ کو پتہ ہے گاچھے میں بھی ایک ایریا کو بالکل لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، مختلف جگہوں میں مختلف چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت استور بالکل ہی ریڈ زون قرار دیا ہوا ہے، بالکل لاک ڈاؤن ہے، اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ یہ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے یہ وائرس کہیں پہ، تو اس کا پورا ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے اس کے اندر، میڈیا کے اندر، اپنے واہ واہ کرنے کے لیے، اپنے لیے شاباشی دینے کے لیے۔ میں کہوں گی اگر یہاں پہ لاک ڈاؤن کامیاب ہوا ہے، اگر گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اگر بیماری پہ قابو پا رہے ہیں یا اس پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے، تو میں اس میں سب سے پہلے جو ہے میں ہمارے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ان کا ایک اویئرنیس تھا۔ دیکھیں میں کہوں گی ایک ممبر خطیب جو ہے ممبر پہ چڑھ کے نماز کے لیے بلاتے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے مجالس کرنے کے لیے بلاتے ہیں، وہ ممبر خطیب جو ہے، امام جو ہے، وہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ جمعہ کے لیے نہ آئیں، آپ گھروں میں نماز پڑھیں، آپ گھروں میں مجلس کریں۔ تو دیکھیں اس سے بڑی اویئرنیس اور کیا ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ٹھیک ہے نا، خصوصاً میں ان لیڈی ڈاکٹرز جن کے چھوٹے چھوٹے 9 مہینے کے 3 مہینے کے بچے تھے، ان کو چھوڑ کے انہوں نے ایک ڈیوٹی دی، انہوں نے اپنی خدمات دی، شہادت بھی ہوئے ہمارے ڈاکٹرز اور اسٹاف۔ اس کے بعد ہمارے پولیس ہمہ وقت وہ تیار رہے، ہر لحاظ سے ان پہ کرٹیسائز بھی ہوا، بہت کچھ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے عسکری قیادت پاک آرمی کی تعاون رہی، آپ دیکھیں ہر لحاظ میں، ہر صف اول میں رہا۔ دیکھیں میں کہوں گی ہمارے علماء کرام، ہمارے پبلک سوشل ایکٹیوسٹ اور ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سول اور عسکری قیادت کی مطلب ایک کاوش تھی، ان کی محنت تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر اس پہ قابو پایا گیا ہے، جبکہ اس میں ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمیں مزید احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ تو صرف یہ کہ ایک بیان دیتے ہیں کہ ٹراؤٹ فش کھلا رہے ہیں، ٹراؤٹ فش کھلا کے جو ہے نا یہاں پہ کرونا کو ختم کیا، گلگت بلتستان میں بالکل کرونا ختم ہو گیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب اپنی مطلب ایک خوش آمدی کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کرپشن کے لیے مطلب ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے جو ہے ہمیں فنڈ نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ کو فنڈ نہیں مل رہے ہیں تو آپ کو 60 سے بھی زائد جو کوارنٹائن سینٹرز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ 1200 سے بھی زائد کمروں کا ہم نے بندوبست کیا ہے۔ بھئی آپ کو کیا ہے، آپ کے جو سرکاری بلڈنگس ابھی یہ پی ٹی ڈی سیز کو ہی دیکھیں، اس میں مختلف پورشنز ہیں، آپ ان کو لے سکتے تھے، اور جو کوارنٹائن سینٹرز لیے ہیں ان کے پیچھے بھی دیکھیں کن لوگوں کا لیا ہے، کس کا لیا ہے، کون ہے، ان میں ان کو کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھیں استغفر اللہ، یہ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے
وہ اس وبائی امراض کو بھی نہیں بخشا. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی کرپشن کے انہوں نے ایک نئے طریقے اور نئے چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ کرپشن میں جو ہے انشاءاللہ جو حشر بڑے میاں صاحب کا ہوا ہے اس سے بھی برا حشر ہوگا یہاں کے جتنے بھی چھوٹے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر. ایک کا احتساب ہوگا. دیکھیں میں بحیثیت اس علاقے کی بیٹی میں گلگت بلتستان کی یوتھ، گلگت بلتستان کے عوام اور گلگت بلتستان کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، امن، بھائی چارگی، پیار، محبت، یہ ہمارا ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر. ہمیں اپنے کلچر، ہمارے اپنے معاشرے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پیار، محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے میں ہر کوئی اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ دے. اور اسپیشلی اس وقت جو حالات گلگت بلتستان بلکہ پورے ملک، پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کا جو ایشو اٹھا ہوا ہے، تو میں یہی گزارش کروں گی میری عوام سے، میری یوتھ سے اور میرے لوگوں سے کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. کرونا سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں فاصلے رکھنے چاہیے. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی امراض سے ہمیں نجات ملے اور ہم سب خوشحال رہیں.